میرے در کھلے ہیں، آجا میں نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں جب گنہگار بندہ اپنے رب کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے اور کہتے ہیں رب کریم میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے بے قطوں کے دستگیر، اے دکھی دلوں کو سکون دینے والے، اے غمزدہ دلوں کو تسلی دینے والی ذات، اے پریشان دلوں کو سکون بخشنے والی ذات، اے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والی ذات، اے گناہوں کے پردوں میں گناہوں کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینے والی ذات، تو میرے لیے رحمت فرما دے، مجھے در در کے دھکے کھانے سے بچا لے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، میں سلو کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، پروردگار آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما۔ تو جب بندہ اس طرح پیش کر دیتا ہے اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور توبہ کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس رات قرآن اترا تھا۔ اس رات میں انسانوں کے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اس رات میں کہ اس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اب وہ گھڑی کب ہوتی ہے ہمیں کیا پتا؟ حق تو یہ تھا کہ ہم 365 راتوں میں اس کو ڈھونڈتے، مگر اللہ نے کام آسان کر دیا۔ نبی شام نے بتایا کہ وہ رمضان مبارک کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 365 راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں، 30 راتیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ 30 راتیں جاگنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو نبی شام نے کام اور آسان کر دیا، فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو 20 راتیں اور نکل گئیں، باقی 10 راتیں رہ گئیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے جی کہ 10 راتیں جاگنا بھی بڑا مشکل کام ہے، تو نبی اسلام نے کام کو اور آسان کر دیا، فرمایا آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں اسے ڈھونڈو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 راتیں بند ہیں۔ یوں سمجھے کہ 365 میں سے 5 راتیں ہیں جن میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی پڑے گی۔ اب بندہ سوچتا ہے جی کہ رات کو تو ہم تلاش کریں لیکن پوری رات جاگنا تو بڑا مشکل ہے، اب تو کمزور لوگ ہیں نہیں جاگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کام کو اور آسان کر دیا۔ اللہ نے یہ تو نہیں بتلایا کہ وہ رات کی برکتیں شروع کب ہوتی ہیں، مغرب وقت شروع ہوتی ہیں، عشاء کے وقت، آدھی رات کے وقت، کتنے بجے؟ ایک بار بتا دی، فرمایا کہ وہ رات کو جب بھی خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ برکتیں مطلع فجر تک رہتی ہیں، یہ جب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے نا اس وقت تک رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی برکتیں رات کے جس وقت میں بھی شروع ہوں، جب وہ شروع ہوگی تو پھر روزہ کا وقت شروع ہونے کا جو ہے نا سحری کا وقت وہاں تک رہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سحری کو 1 گھنٹہ پہلے کر لیں، وقت ختم ہونے سے پہلے، اور آدھا گھنٹہ جو ہے آخر کا بچا لیں۔ اس آدھے گھنٹے میں 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لیا کریں اور 10-15 منٹ بیٹھ کے دعا کریے کریں۔ جب بھی لیلۃ القدر ہوئی تو وہ وقت لیلۃ القدر میں ضرور آئے گا اور ہمیں لیلۃ القدر پانے کا اجر مل جائے گا۔ اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تو 83 سال بنتے ہیں اور 80 سال سے کم تو عمر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک رات اگر مل گئی تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہیں۔ اللہ نے کام کو کتنا آسان کر لیا۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے مغفرت۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ پورا مہینہ غفلت پہ رہا، اسے نہیں شامل کیا، تو انسان کی فطرت ہے جب آخری دن آتے ہیں نا تو اس کو احساس ہوتا ہے یار رمضان نکل گیا ہاتھ سے، پھر الوداع یا سحوری الوداع پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلی رمضان سے لے کر
29 رمضان تک جتنے مجرم جہنم سے بری کیے گئے تھے ان سب کا ٹوٹل آخری رات پہ اتنے اور بری کر لی جاتی. یعنی اگر 1 ارب ہر رات میں بری ہوئے تھے تو 29 ارب تو رمضان میں بری ہو گئے، اور آخری رات کے 29 ارب اور بھی ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. اب جب اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہے تو پھر ہماری لیے بخشش تو پانا کون تھا مشکل کام. مسلم شریف میں ابو ہریرہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور 1 رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ کنز المال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعہ تو سلمت الایام. جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے. وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ. اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے. جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے. اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے. آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو. اس لیے ہمارے اکابر رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے. بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی، خاوند نے نہ کر دی. پوچھا بھی کیوں؟ اس نے کہا سواری نہیں ہے. اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے. اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی، اب وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا. خاموش ہو گئی. خاوند جفت کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں، مگر میرے خاوند نے کہا کہ سواری نہیں، اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا. تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خاوند کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا. تم اگر اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے. یہ بخاری شریف کی روایت. تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ کنز المال میں ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین، سرکش جن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے. خبردار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو، تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان بند رہتے ہیں. وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں. وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ. ابتغاء سے ہے یہ لفظ باغی الخیر. وَيَا بَاغِيَ الشَّرْ اقصر، اے برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءً مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتی.
اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے، پھر کیوں برائیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو انہوں نے دیا ابھی بڑے شیاطین تو قید ہو گئے، اب چھوٹے شتونگڑے بھی تو ہیں، اور ہم اتنے غافل کہ شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں۔ دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کارندہ بنا رہتا ہے، وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے۔ یا برے دوست ہوتے ہیں، یار بد، ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی پر نہیں آتا۔ مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کرے نا تو سرخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وافق موتہ عند القضاء رمضان دخل الجنہ، کس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، مسلم شریف کی روایت کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص اہتمام فرماتے تھے اس مہینے۔ ایک اور روایت ہے بہقی کی، سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا شد میں ازارہ ہو، نبی علیہ السلام اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے، ثم لم یات فراشہ حتی ینسلخ، پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ وہ رمضان کی برکات سے واقف تھے، جانتے تھے۔ بہقی کی شریف کی ایک اور روایت ہے کانا اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وکثرت صلاتہ، اور نبی علیہ السلام نماز نفل کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وابتہل فی الدعاء واشفق لونہ، اور اپنی دعا میں اتنے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، نبی السلام نے فرمایا یا ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آ گیا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جس کے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے اجر ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے کسی فرض کے اوپر عمل کیا تھا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کمن کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو 70 فرض جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اس کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے اعمال کا ریٹ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، ملٹیپلائی، سبحان اللہ۔ ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو 10% اور 20%، 10واں حصہ 20واں حصہ، اللہ تعالیٰ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا 70 گنا، 70 سے ضرب دے دی، اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے،
وہ اپنے بندوں کو اتنا اجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے۔ وہ کیسے؟ علماء نے اس کی بہترین تفسیر یوں کی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے، تو پہلے 10 دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کبھی نیکی کر لی، کبھی خطا کر بیٹھے، تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے 10 دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اوسطہ مغفرۃ، ان کے لیے درمیانی 10 دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے، اگر 10 دن سے ان کا کام نہیں بنا تو 20 دن سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب 20 دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہ عتق من النار، آخری اشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا اشرہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل، ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں۔ ہاں، بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا، ورنہ یہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحہ کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، 4 اعمال اس مہینے میں زیادہ کرو۔ خصلتین تردون بہما ربکم وخصلتین لا غنا بکم عنہما، 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چارہ ہی نہیں، مجبوری ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ تردون بہما ربکم، وہ 2 باتیں کہ جس کو ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، یعنی کلمے کا ورد زیادہ کرنا، تحلیل زیادہ پڑھنا اور استغفار زیادہ پڑھنا۔ یہ 2 عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، کم از کم چند 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں، اور ہمت والے تو 1000 دفعہ 2000۔ ایسے لوگ ہیں ہر دن میں رمضان کے 10,000 مرتبہ تحلیل پڑھتے ہیں۔ اس وقت ایسے لوگ ہیں رمضان مبارک کے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں۔ نوجوان ہیں، کما رہے ہیں، وقت تو ایک جیسا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے، ان کے لیے یہ سارے کام آسان۔
تو ہم چلو چند 100 دفعہ یا 1000 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں، اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی 1000 مرتبہ کرنا بھی آسان ہے۔ اور ہمارے اکابر سبحان اللہ وہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی، اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی تھی، کروڑوں مرتبہ سے زیادہ۔ دل کے اوپر کتنا نور ہوتا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور استغفار کی کثرت کریں۔ اور دو چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالی سے پناہ مانگیں۔ تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ رمضان مبارک کا اکرام کیسے کیا جائے اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔ جو احترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں، رمضان سے پہلے ہی گناہوں سے توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں، اور پھر رمضان خوب اچھے انداز سے گزارتے ہیں۔ لیکن اب آخری عشرہ رہ گیا، اس آخری عشرے میں ہم گناہوں سے اس طرح بچیں جیسے احرام کی حالت میں حاجی محرم گناہوں سے بچا کرتا ہے۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں نا، عمرہ پر، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب احرام باندھ لیتا ہے تو بالکل کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے، پھر جنایات سے بہت بچنے کی کوشش ہوتی ہے، ہر وقت یہ احساس رہتا ہے میں محرم ہوں، احرام باندھا ہوا ہے، بالکل رمضان گزارتے ہوئے وہی کیفیت ہو، انا صائم، میں روزہ دار ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مجھے اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا۔ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں، اور کبھی کبھی پورا کلمہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، حتیٰ کہ 2-3 منٹ بھی اگر خالی ہیں تو اس کو خالی نہ گزرنے دیں، قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر قرآن پاک پاس نہیں یا وضو نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں کم از کم وہی پڑھ لیں۔ حسب استطاعت رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقے کے لیے کھول دیا کرتے تھے، جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ پانی، اللہ کے راہ پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے۔ تو صدقہ و خیرات زیادہ کرنا، وعظ و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں، کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے، کہیں تراویح کے بعد ہوتی ہے، اور آخری عشرے کا سنت اعتکاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ۔ معتکف کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ بس نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منا کے اٹھنا ہے۔ واقعی دیکھا ہم نے محبت میں ایسے ہوتا ہے، اگر کبھی کوئی محبوب ناراض ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹے سے باپ خفا ہو آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، ابو جب تک آپ راضی نہیں ہوگے میں قدموں میں سے نہیں اٹھے گا۔ سبحان اللہ، یہی مومن کا حال ہونا چاہیے۔ اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ عشق محبت والے 10 دن فارغ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دعاؤں میں پھر انسان خوب عاجزی اور زاری کرے۔ اس طرح رمضان مبارک کی قدردانی کیجیے۔ اب دل تو چاہتا ہے
ہر بندے کا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کی ہمیں سعادت نصیب ہو، لیکن وہ نعمتیں کب نازل ہوتی ہیں، رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں، جبریل علیہ السلام کب نازل ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ تو ممکن ہے ہم 11 بجے تک عبادت کریں اور یہ رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے کہ ہم 12 بجے تک عبادت کریں اور ان خاص رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے ہم 2 بجے تک عبادت کریں اور ان رحمتوں کا نزول اس کے بعد شروع ہو۔ تنزل الملائکہ، جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اب کب نازل ہوتے ہیں ہمیں اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید سے ایک اشارہ ملتا ہے اور وہ بڑا مزے کا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک طرف تو بات چھپائی مگر دوسری طرف بندوں کو راہ بھی دکھائی۔ جیسے ماں بچے کو کچھ دینا چاہتی ہے تو چھپا دیتی ہے مگر کچھ ڈائریکشنز بھی دے دیتی ہے، دل میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو محروم تو نہیں کرنا، تھوڑی سی کوشش کرے گا تو اس کو مل جائے، تو ایک طرف تو چھپا بھی دیتی ہے اور دوسری طرف اشارے سے بتا بھی جاتی ہے۔ یوں ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ لیلۃ القدر کو ایک طرف تو چھپا دیا کہ اس کو تم ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھو، راتوں کو جاگو، مگر دوسری طرف اشارہ بھی کر گئے۔ یہ اوپن سیکرٹ ہے پروردگار کا، کہنے کو تو راز ہے مگر اس راز کو ایک طرف سے بتا بھی گئے۔ وہ کیا کہ پروردگار نے یہ بتا دیا کہ جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتے ہیں، ہی حتی مطلع الفجر، وہ رحمتیں اور برکتیں طلوع فجر تک نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ کس رات میں کب شروع ہوں گی، لیکن اتنا پتا ہے کہ جو رات بھی ہوگی اور جب بھی اس میں وہ رحمتیں نازل ہوں گی تو وہ رحمتیں سحری کا وقت ختم ہونے تک جاری رہیں گی۔ اب یہاں سے ہمیں ایک نقطہ مل گیا کہ اگر ہم روزہ رکھنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں وقت ختم ہونے سے، اور اس میں ہم آدھا گھنٹہ اپنے روزہ رکھنے میں لگا لیں، کھانے پینے میں استعمال کر لیں، اور جو آخری آدھا گھنٹہ ہے اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں اور دعائیں مانگنے میں لگا دیں، تو جب بھی وہ رمضان کی رات ہوگی، چونکہ اس کی رحمتیں مطلع فجر تک رہنی ہے، یعنی جو آخری وقت ختم ہوتا ہے کھانے پینے کا اس وقت تک رحمتیں نازل رہتی ہیں، تو گویا اس آخری گھنٹے میں رمضان کے 30 دن جو عبادت عورت کر لے گی اس کو گویا لیلۃ القدر کی ان خاص رحمتوں کے وقت میں عبادت کرنے کا اجر نصیب ہو جائے گا۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں گی کہ شیطان اور نفس ایسے مکار ہیں کہ بس ایسی نیند طاری کر دیتے ہیں، مردوں کو کہیں گی بھی صحیح عورتیں اٹھیں، اچھا اٹھتا ہوں، اور کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے گا، کوئی 15 منٹ پہلے اٹھے گا، کوئی 10 منٹ پہلے اٹھے گا اور پانی کا گھونٹ پی کے کہہ لے گا چلو روزہ رکھ لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے اور ہم لوگ سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک تو وہ کھانا ویسے ہی عبادت کا کھانا، اور دوسرا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص رحمتیں ہوتی ہیں، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے وقت کی بھی قدر کریں اور سحری کے جو آخری آدھا گھنٹے اس کی بھی قدر کریں۔ جن کو بھی کھانا کھانا ہے ان کا کھانا دسترخوان پہ آپ 1 گھنٹہ پہلے رکھ دیجئے، اب اس کو جب کھانا چاہیں کھا لیں، آپ اپنے آخری گھنٹے میں مصلی پہ آ جائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ دیکھو امت پر ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لیلۃ القدر پاؤ تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کو کم از کم جو ہے کئی مرتبہ اس وقت میں مانگ سکتی ہیں۔ تو اس آخری وقت میں کچھ استغفار کی تسبیح پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چند مرتبہ یہ پڑھ لیا اور یہ دعا مانگ لی، اور اس کے بعد ویسے بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگی۔ تو یہ روزانہ کا
सहरी के वक्त का आधा घंटा 15 मिनट अगर इसको आप मुसल्ले पे गुजारने की जो है आदत बनाएंगी तो यकीनन आपको लैलतुल कद्र में इबादत का अजर नसीब होगा। जिनके करने से इंसान का खात्मा अच्छा होता है, उसे कलमे पे मौत आती है। तो आज वो 10 बातें आपके सामने बताई जाएंगी। उम्मीद है कि आप इसे गोशे होश के साथ सुनेंगी, नोट करेंगी और फिर इन पर आप हमेशा प्रैक्टिस करेंगी। सबसे पहला अमल जिसके करने से इंसान को आखिरी वक्त में कलमा नसीब होता है, वो है गैर महरम से अपनी नजर को बचाना। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नज़रु सहमुम मिन सिहाम इब्लीस, कि नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। मस्मूमुन, जहरीला तीर। मन तरकहा मखाफती, जिसने मेरे खौफ से इस बुरी नजर को तर्क कर दिया। अबदलतहु ईमाना, मैं उसको ऐसा ईमान अता करूंगा। यजिदु हलावतहु फी क़ल्बिही, कि वो उसकी हलावत को अपने दिल में महसूस करेगा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वक़द वारदा, और ये लिखा गया है, अन्ना हलावतल ईमान, कि हलावत ईमान इज़ा दखलत क़ल्बन, जब कल्ब में दाखिल होती है, ला तखरुज मिन्हु अबदा, फिर वो कल्ब से बाहर नहीं निकलती। तो आज इसी मजलिस में ये नियत कर लीजिए कि ऐ परवरदिगार आलम, आज के बाद हम किसी भी गैर महरम मर्द की तरफ कभी बुरी नजर नहीं डालेंगे। और कई मर्तबा शैतान धोखा देते हैं, आप बुरी नजर से तो नहीं, वैसे ही देख रही हैं। हर इरादे की नजर जो गैर महरम पर डाली जाती है, वो शहवत की ही होती है, बंदा महसूस करे या न करे। तो इसलिए ये नियत कीजिए कि आज के बाद हमने गैर महरम की तरफ नजर उठानी ही नहीं। इस अमल की वजह से आखिरी वक्त में कलमा नसीब होगा। इसीलिए हलावत ईमान की अलामतें लिखी हैं कि इस्तिलज़ाज़ुत ताआत, जब दिल में ईमान की हलावत आ जाती है तो इबादत के अंदर बंदे को लज्जत मिल जाती है। तिलावत करने को जी चाहता है, नमाज पढ़ने को जी चाहता है, इंसान का इबादत में, नेकी में जी लगता है। ईसारुहा अला जमी शहवात, और तमाम किस्म की शहवात को छोड़ देना बंदे को आसान नजर आता है। तहम्मुलुश मशाक़ फी मरदातिल्लाह, और अल्लाह की जो पसंदीदा चीजें हैं उनको करते हुए जो मुजाहिदा है उसको बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। फिर फरमाया कि अर्रज़ाउ बिल क़ज़ा'i फी जमीइल हालात, हर किस्म के हालात में अल्लाह की क़ज़ा पर बंदे को रजा नसीब हो जाती है। तो पहला अमल था बदनजरी से परहेज। ये बदनजरी फिजिकली भी हो सकती है कि आप प्रैक्टिकली किसी मर्द की तरफ देखें, और ये टीवी की स्क्रीन पर भी हो सकती है कि आप टीवी की स्क्रीन पर किसी गैर मर्द को देखें, बात बराबर ही है। दूसरा अमल जिससे कि आखिरी वक्त में कलमा नसीब होता है, फरमाया मिसवाक करना। यह मिसवाक करना जैसे मर्दों के लिए सुन्नत है, औरतों के लिए भी सुन्नत है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका मसनून तरीका बताया कि मिसवाक करते हुए 3 उंगलियां ऊपर हो, छिंगलियां नीचे हो और अंगूठा साइड पर हो। वो फरमाते हैं मिसवाक के बारे में, मिन मनाफ़िही, मिसवाक के फवाइद में से ये भी है तज़कीरुश शहादत इंदल मौत, मौत के वक्त बंदे को कलमा याद आ जाता है। रज़क़नल्लाहु ताला बिमन्निही व करमिही, हदीस पाक में आता है जो बंदा एहतिमाम के साथ मिसवाक करता हो, मलकुल मौत आते हैं और 2 काम करते हैं, शैतान को उससे मार के दूर भगा देते हैं और उस बंदे को कलमा याद दिला देते हैं। ये कितना बड़ा इनाम है
کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا، تو مسواک کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا، ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی اصول یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں، اپنے خامن سے اجازت لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ پانچواں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ شاعر لوگ بہت افراط و تفرید کے مرتکب ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں۔ تو حضرت نے پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بے ریا، کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو الٹا 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ 1,00,000 سال کی عبادت کر لے
کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا۔ بلم باور کی مثال ہے، 300 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی آخری وقت میں کلمے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو پھر تو ان کی ایک لمحے کی صحبت واقعی لاکھ سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کریں، محبت کی حرارت آپ کو دل میں محسوس ہو، اللہ کے لیے کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں، زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں، راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگیں، لو لگا کے بیٹھیں۔ جیسے بندے کو محبت کی وارمنس فیل ہوتی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی محبت کی وارمنس کو فیل کریں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوششیں کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتواں، گناہ سے پرہیز، زنا سے پرہیز۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن مجید کی آیت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال، اچھے گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ اور یہی چیز عورت کے لیے بھی، کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ شاید ہی کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو، تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اس کا ایک جواب انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کوئی فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، خط کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، کسی رشتہ داروں کی محفل میں محبت بھری نظریں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسکراہٹ کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سارے عمل ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ گناہ کا تعلق ہو جائے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی انویٹیشن کسی کی طرف سے ہو
اور عورت آگے سے کہہ دے دل میں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمے پہ موت عطا فرمائیں گے۔ 8واں عمل، اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ چنانچہ جب اذان ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی کہتے رہیں، اور بعد میں پھر اذان کی دعا پڑھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمے پہ موت نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی ہے کہ جو آدمی یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پہ موت عطا فرما دیں گے۔ اور وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، دن میں بھی مانگے رات میں بھی، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کلمے کی کثرت کریں، اس لیے کہ زندگی میں جو عورت کلمے کی کثرت کرے گی، ہر وقت اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے گی، تو پھر آخری وقت میں اس کلمے کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نوجوانی میں عطر کی دکان تھی اور میری ہزاروں شیشیاں ہوتی تھیں جن میں عطر پڑا ہوتا تھا۔ ایک دن بڑے میاں آئے اور آ کر میری ان شیشیوں کو بڑے حیرانی سے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا بھائی میری تو ایسے نکلے گی۔ یہ کہہ کر میرے سامنے وہ زمین پر لیٹ گئے اور اوپر اپنے رومال ڈال لیا۔ میں سمجھا کہ شاید ویسے ہی مجھے کر کے دکھا رہے ہیں، جب قریب جا کے دیکھا تو ان کی موت آ چکی تھی۔ تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کو آخری وقت میں یوں کلمے پہ موت آتی ہے۔ شری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں کے قریب، ایک آدمی آیا اور ہم سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے۔ ہم بڑے حیران ہوئے اس کی بات کو سن کر، تو میں نے کنویں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اچھی جگہ ہے، سایہ دار بھی ہے، پانی بھی ہے۔ کہنے لگے ہمارے سامنے وہ بندہ وہاں گیا، اس نے جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹ گیا۔ کافی دیر کے بعد ہم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے کہا چلو بھئی اس کو بھی جگاؤ، یہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ کہنے لگے جب اس کو جگانے لگے تو دیکھا کہ وہ تو اپنے رب کو پیارا ہو چکا تھا۔ تو جنہوں نے نیکی پر زندگیاں گزاری ہوتی ہیں پھر ان کو آخری وقت میں یوں موت آتی ہے۔ تو ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے شاگرد موجود تھے، آخری وقت ان کا قریب آ گیا۔ اب شاگرد حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں، یہ تو ہمارے استاد ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمے پہ موت آنے کی بشارت ہے، ہم اس کی روایت پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو خود بخود یاد آ جائے گی۔ تو انہوں نے وہ روایت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ان فلاں کی بات کہی تو کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ حدیث خود پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کے لفظ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھا دیا
کہ جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ 10واں عمل جس سے کہ آخری وقت میں موت نصیب ہوتی ہے، یہ دعا باقاعدگی سے مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر دل ٹیڑھے نہ ہوئے تو یقیناً انسان کو کلمے پہ موت آئے گی۔ یہاں پر حب لنا کا لفظ استعمال ہوا۔ ہبہ کا لفظ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی کو کوئی چیز دے دی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت بندے کے عملوں کی قیمت نہیں، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے جہنمی ٹوٹل جہنم سے بری ہوتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں ایک رات میں اللہ اتنے جہنمی اور بری فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آخری رات میں تو کروڑوں پھر جہنمی جہنم سے بری ہو گئے نا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ کئی مرتبہ سستی کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ آج آخری رات ہے تو احساس ہوتا ہے کہ چلو آج آخری رات ہے تو چلو میں بھی کچھ اللہ سے مانگ لوں، تو اللہ نے کوٹا بڑھا دیا آخری رات کا، کہ یہ نہ ہو کہ جی بندے تھوڑے بخشے جانے تھے، مانگنے والے زیادہ ہیں، ہم کوٹا بڑھا دیتے ہیں، جو مانگے گا ہم اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو آخری رات میں جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے۔ اگر اتنا بھی ہوتا نا تو بہت کافی تھا، مگر اللہ نے اس سے بھی اور زیادہ مہربانی فرمائی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں فیشل دماغ کے ہوتے ہیں کہ وقت آنے سے پہلے بھی وہ کوئی خیال نہیں کرتے، جب سر پہ کام پڑ جاتا ہے پھر بھی خیال نہیں کرتے، جب سر سے کام پڑ کے گزر جاتا ہے نا پھر خیال آتا ہے تو ہم نے کیا کر لیا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان مبارک میں تو خیال نہ کیا، جب چاند نظر آ گیا اور جی کل عید ہے، اب احساس ہوا کہ ہم نے تو نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ دعائیں مانگی، رمضان کا مہینہ تو چلا گیا۔ تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو گنوا بیٹھے۔ اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ جو عید کی رات ہوتی ہے اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی رات بنا دیا، اس کا نام لیلۃ الجائزہ حدیث پاک میں ہے۔ اس دن جنت کو دھویا جاتا ہے، خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور ایمان والوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح رمضان کی راتوں میں عبادت کا ثواب ملتا تھا، اس لیلۃ الجائزہ میں بھی اسی طرح عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی فرما دی کہ چلو بھائی اس رات میں تم کچھ کر لو۔ اللہ نے بخشش کے کیا کیا بہانے بنائے۔ قربان جائیں اس پروردگار پر کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے بخشش کی انتہا کر دی۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اس رات کا بھی احساس نہ کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا رمضان تو گزر گیا، اب آج میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا دن ہے، اس لیے انسان باقی سال بے شک روزے رکھے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ عید کے دن یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو عید کے دن فرمایا تم آؤ اپنے گھروں سے نکل کے عیدگاہ کے اندر اور یہاں آ کر تم 2 رکعت پڑھو عید کی نماز۔ بہت سارے لوگ جو روزہ بھی نہیں رکھتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، وہ عید کے دن نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں، اس مزدور کو کیا اجر ملنا چاہیے کہ جو اپنی مزدوری پوری کرے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو رحمت ملنی چاہیے، بخشش ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ میرے بندے کیوں آج یہاں جمع ہیں؟ اللہ تو سب جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اچھا یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں عبادی و امائی، اے اللہ آپ کے یہ بندے مرد یا عورتیں سارا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادت کی، آج اکٹھے ہو گئے ہیں آپ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندو تم مجھ سے مانگنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو، میں آج تمہارے تمام گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد بندوں کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور فرمایا حدیث پاک میں قوموا مغفورا لکم،
کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ اس نے بندے کے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندو، اگر تم میرا احترام کرتے رہو گے، یعنی میرے حکموں کا احترام کرو گے، ان کی پابندی کرو گے، تو میں تمہیں فاسقوں کے سامنے اور کافروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بھی وعدہ فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ اگر اپنا تعلق ٹھیک رکھو گے نا، تو میں تمہیں کبھی بھی فاسقوں کے سامنے اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے وعدے فرما رہے ہوتے ہیں تو سوچئے پھر ہمیں تو اس وقت میں اللہ سے خوب اللہ سے مانگنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے، بخشش کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بخشش کے بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار بندے کو چاہیے کہ وہ یہ دعا اللہ سے ضرور مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے بری کر دیجئے۔ اچھا، شیطان چونکہ دشمن ہے نا، وہ یہاں بھی جو ہے دشمنی دکھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جو ہے نا بڑے ولی بنتے ہیں، او جی اللہ کی عبادت جنت کے لیے کیوں کریں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں۔ بات تو بڑی اچھی ہے، نماز آپ ایک نہیں پڑھتے، اور اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، جنت کے لیے کیوں کریں؟ اتنا جنت سے مستغنی نہ بنے۔ ہم تو اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے فون پہ بات کی، مجھے کہنے لگی کہ پیر صاحب میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں کہ میرا خامد اچھا ہو جائے، اور کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں میرا خامد اچھا ہو جائے۔ میں نے کہا آپ اور کیوں کچھ نہیں مانگتی بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں خلل ڈال دے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ جب میں نے ذرا اس طرح کی دو چار باتیں کی، اللہ نے آپ کو عزت کی روزی گھر میں دی ہے بیٹھ کے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو ذرا ٹائٹ کر دیں، اور جو مانگنے والی عورتیں گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں، آپ کا بھی معاملہ ایسا ہو جائے تو پھر نہیں یہ تو نہیں میں چاہتی۔ بھئی اگر نہیں چاہتی تو یہ نعمتیں بھی تو اللہ نے دی ہیں نا، کیوں کہتی ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے مجھے اللہ سے سب کچھ چاہیے، ہر چیز چاہیے، منگتے جو ٹھہرے، فقیر جو رہے۔ ہم اللہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو۔ جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم فقیر ہو تو پھر منگتے کو مانگنے سے کوئی شرم نہیں ہوتی۔ وہ مانگتے ہے، ہر چیز مانگتا ہے، ہمیں اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت کہنا میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں، نہیں، ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ اللہ کو زور مت دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، پھر اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے مانگیں اور ہر چیز مانگیں، ہر نعمت مانگیں، اور دل کھول کے مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں۔ جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو ہم تھوڑا کیوں مانگیں؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو یکدم اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما۔ ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما۔ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اتنے؟ میں نے کہا بھائی آپ سے نہیں مانگے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ سے مانگے ہیں نا تو مانگے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ اتنے ہیں؟ تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو خوب مانگیں، اللہ دیتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو خوب مانگیں، اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے خزانوں کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے مانگیں، اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے ہماری جھولی چھوٹی ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ اشرا مانگنے کا اشرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو مومن کے لیے تو یہ زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے، لہذا ان مجالس میں بھی آپ بہت شوق ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں
اور یہ جو 10 دن کے ایام ہیں ان کے اوقات کو بھی خوب عبادت میں گزاریں، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں، جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنے آپ کو تھکائیں عبادت میں۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ، آپ کے چاہنے والے آپ کے در پہ اکٹھے ہوں گے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ اے اللہ، مجھے بھی آپ اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے اور میرے دل کو بھی اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو نیکی تقوی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں ہم مانگیں اللہ ہماری سب دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے چینل الفلاح آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی پریس کریں۔